بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیم وحافظا قائدا وناصرا دلیلا وعینا حتی تسکنه ورزقته وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد وعجل فرجهم مخرج. دعا مندی قبولیت واسطے بلند صلوات پڑھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين صلوات سابدا سیدنا و شفیع ذنوبنا و بالقاسم محمد المصطفى و اشرف الانبیاء والمرسلین اونچی صلوات. دعا ہے مالک کائنات سادات عظامدی پرخلوص پوری بچھائی خرچ خرجات نظر نیاز اپنی خصوصی بارگاہ قبول فرماوے. مولا اس گھر نو تا قیامت آباد شد. جتنے مخدوم صاحب دے خاندان دے سادات مستورات اس دنیا تو ٹر گئے اللہ انہوں نے درجات بلند فرماوے. شہدائے کربلا دا سایہ نصیب فرماوے. انہوں نے سفر آخرت بے خطر فرماوے. تو سے تمام عزت دار مومنین مومنات سادات خیر سادات دا دربار عالیہ چٹورایا مالک منظور تے مقبول فرماوے. عرب بہت بڑا خطہ ہے. ڈھیر ریاستاں ملن تا عرب بن. یمن عرب ہے، کویت عرب ہے، دبئی عرب ہے، شام عرب ہے، لبنان عرب ہے، بحرین عرب ہے، عراق عرب ہے، سعودیہ اس سارا عرب. اس عرب دے درمیان والے حصے نو حجاز آتے ہیں. اللہ تنو واسطہ رکھے جڑا پیر جعفر شاہ اور حکم کیتا ہے میں موضوع شروع کر دیتا. یہ مکہ اور مدینہ بھی حجاز وچ. اس حجاز دا اس واسطے ہر دور ذکر رہی ہے جو اس وچ بڑے بڑے قبائل گزرن جڑے ہر دور قابل
ذکر دے انہاں قبیلیاں وچوں ایک قبیلہ سرزمین حجاز تے آباد ہویا. اس قبیلے دا نام ہے قبیلہ کندی. تو میری گزارش تھی سمجھ آنی پئی. قبیلہ کندی، کاف کشش والی لمبی کاف، کاف زیر نون دال چھوٹی ہے، کندی. جے تائیں خدا دی خدائی باقی ہے اس قبیلے دا نام زندہ ہے. کیوں؟ وجہ ہی تو ہو سی. وجہ یہ ہے جو اس قبیلے چ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا مرد مومن بھیجیا جنہا نام حضرت امراء القیس. حضرت امراء القیس میں دو شرف حاصل ہن. پہلا شرف جو اپنے قبیلے دا سردار آئی، تو دوسرا شرف جو اپنی سلطنت دا بادشاہ، یعنی اپنے ملک دا بادشاہ بھی آئی تے اپنے قبیلے دا بڑا تھوڑا بلندے. ایسا اخلاق میانہ روی آس پاس دے ممالک نال اتنا پیار تے محبت جو جتنے بھی آس پاس دیاں ریاستاں دے شہنشاہن حضرت امراء القیس دا بڑا احترام کرتے. سن 40 ہجری وچ اللہ تعالیٰ نے حضرت امراء القیس میں ایک بیٹی عطا کی تھی. خدا تو سلامت رکھے. مہربانی ہے تھوڑی ذاکر محنت کرے تو اس دی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. ہمیشہ قصیدے دی گل کیتی ہے، بغیر قصیدے دے موضوع دے ایویں میں فضائل دے دریا کدی نہیں وہائے. وہ جڑی میں 2-4-5 منٹ گل کردا اپنے قصیدے دی کر. اللہ تعالیٰ نے امراء القیس میں سن 40 ہجری ایک بیٹی عطا کی تھی جنہا نام رکھیا ام رباب. ام یہ دا لفظی معنی ہے خوشیوں کی ماں. باو جی ام رباب دا کیا معنی ہے؟ خوشیوں کی. 2 سال دی عمر وچ اس سینڈ نے پردہ سنبھال لیا. بی بی ام رباب جڑے خاندان وچ قریبی رشتے ہوندے او کزن ہوندے. تواڈے پاسے کزن سڑے ہوندے، ساڈے پاسے پتریر، پھپھیر، مسیر، ملویر، پترے. اچھا جڑے ساڑھے تو اگر سریکی علاقے ہوتے سوتری آدن، یہ چاچے دے پتر پتریر نو سوتری. اے او رشتے ہوندن جڑے مردی گھر ہیں آ سکتے. 2 سال دی عمر سین رباب انہا رشتیاں تو بھی پردہ کریں دی ہے. اللہ تنو وسع رکھے. ایسی ای بات عرب اچ پھیلی کہ امراء القیس دی جڑی بیٹی ہے انہوں کدی رشتہ داری کسے نہیں ڈٹھا سوائے عورتاں. کچھ دن گزرے بلکہ سال گزرے اتو سن 54 ہجری لگا. 40 ہجری اچ سین دا ظہور ہے تو 54 ہجری اچ بی بی دی عمر ہوئی 14 سال. 40 تو 54 تائیں 14 سال. ایک رات سین رباب نے خواب دیٹھا. رکھلے تھوڑا دل شل کوئی نہیں سننتے.
ہاں تو سائیں میں حیران ہو بیٹھے. مہربان یار بڑی میں تو کدی کدی تواڈے علاقے کدی ویکھو آ نکلیا تے جے موڑ تو ساگو تھوڑا بولو تو موڑ میں کی دے آؤں. ہاں تو بولے سو تو ود دل سی بھی چون چنگا بولے دن لگے جا بھی. سینڈ نے خواب ڈٹھا بی بی آدھی میں ڈٹھا ایک بہت وڈا باغ ہے اس وچ میں سیر کر رہی. بی بی آدھی میں این کر کے ڈٹھا تو 4 مستوراں مختلف پھلاں دیاں بوٹیاں تو اعلیٰ نسل دے پھل چن رہی ہیں. مہربان اتنا چاہنا اتنا بڑا. بی بی آدھی میں اسے پاسے ٹوری ہیں پھر انہاں پھول کٹھے کر کے بہ کے انہاں پھولاں دی ایک مالا بنائی. مالا تیار ہوئی ہے میں پہنچ گئی. میں سلام کیتا اچارے بی بی اٹھی کھڑی ہیں مرشد وہ میں نے ان ملیاں جی میں پرانی ہے کوئی واقف. بی بی آدھی میں خود حیران ہوگی میں تے جان دی نہیں یہ میں نے کیویں جان. چلو خیر میں پوچھے اچھا میں تھوڑا تعارف کیا ہے. تو پہلی بی بی فرمایا بیٹا رباب میں ابو البشر نبی حضرت آدم دا حرم جناب حوا. دوسری بی بی فرمایا میں مادر عیسیٰ جناب مریم بطول. تیسری بی بی فرمایا میں زن فرعون حضرت آسیہ. تے چوتھی فرمایا میں کلیم اللہ نبی حضرت موسیٰ دی بہن جناب ام کلثوم. ایسے تھوڑے کو وڈی داد لے لینے ذاکر نو واللاندو ہوئے پڑھندا تو داد دا تا مسئلہ ہی کچھ. سین رباب آدھی میں اما حوا تو پوچھیا کہ اس زمین تے جڑی مخلوق کی اول اللہ بھیجی آئی او بابا آدم دا تساں تے سنے کٹھے ہی ناوے بڑے دور دور آوے. جناب حوا فرمایا 1000 میلان دا سفر آئی. جڑے حیران بیٹھے ہو تے تو پھرک دے ہی نہیں پے. تو انہوں پتہ ہے حضرت آدم نو اللہ تعالیٰ نے جڑی زمین تے بھیجے آئی اس زمین دا ساڑی زمین نال کوئی تعلق نہیں. اس سمندر وچ ایک زمین دا ٹکڑا جتھے باب آدم نو اللہ بھیجے آئی. موجودہ دور اس ملک دا نام ہے سری لنکا. سن دے بیٹھے ہو میں قرآن تے ہتھ رکھی کھڑا میں کدی کسے تو سن کے نہیں پڑھیا. میں ہمیشہ میں ایسے موضوع منبر تے آندن ذاکر حیران ہو گئے اور الحمدللہ پتنی کتنی محنت میری جڑی ملک دے ذاکرین الحمدللہ رب العالمین. اور ویکھ لے اس گلوں میں انج کھولے ہے جو 90% بندیاں نو ذاکر پڑھیں تو بندیاں نو پتہ نہیں. سری لنکا اس سمندر وچ زمین ہے اس وچ باب آدم نو بھیجیا تے سعودی عرب دا شہر جدہ وچ حضرت حوا نو بھیجیا. اے جدہ اس دا اسے واسطے نام ہے عربی چ دادی نو جدہ آتا. آج بھی قبر موجود ہے حضرت حوا دی مگر وہ چونکہ جڑے سعودی عرب والن قبران دے قائل ہی نہیں. وہ پھر میں ترائے راتی رہی ہیں جدے بڑی میں کوشش کی تھی. اس میرے بڑے دوست ہیں بڑے بڑے لوگ ہیں انہاں بڑی محنت کی تھی. انہاں کہے بھئی وہ تو تالا دیتو ہے وانجی نہیں سجین. چلو بابا آدم روے سری لنکا
تے اما ہوا روے کتنا رونن 500 سال نہ کوئی ہمسایا نہ کوئی تسلی دیون والا ادے آدم کلا ادے تیسری تے مخلوق ہی اللہ کوئی نہ ہی بھیجی 500 سال بی بی رباب آدھی ہے کہ میں اما حوا تو پوچھیا بھئی ایج پھر اتنی جو دوری تے ہاوے تے 500 سال روندے رہے ہو یہ پھر توڑی ملاقات کیوں ہوئی تو جناب حوا فرمایا بیٹا 500 سال بعد 1000 میلان دے سفر نو ختم کر کے سانو آپس وچ ملاون والے محسن دا نام علی ہے آباد رہو مہربانی ہاتھ اونچے کرو سارے حیدری مہربانی اللہ تو انہوں وسط رکھ اور مولا تو انہوں لے جاوے مکے کعبے تو 7-8 کلومیٹر دور میدان عرفات میدان عرفات جیتے حاجی حج ونج پڑھ دیں مربیان دے بیچ اس میدان عرفات دے کنارے تے ایک پہاڑی ہے جنہ نام جبل نور جبل ربیج پہاڑ نو آدن تے نور اس دا نا اچھے دا ایک ہوری نائیں جبل رحمت رحمت والی پہاڑی دا نائیں دے چاہندے بیٹھے پہاڑی ہے جوٹی اتھ ایک پلر لگویا ہے سائیں پلر وہ نشان دہی کردہ ہے وہ نشانی بے ایتھے حضرت آدم تو جناب حوا ملے اور اسے پہاڑی دے دامن نال حضرت ابراہیم ستے پہن جنہ خواب ڈٹھائی جو میں اسماعیل دے گل تے چھری چلا چلو میں اے نال دس دینا بھئی جڑے لے مل گئے اس لئے توڑے جو کوئی بندہ ہے جڑا اندازہ لائے بھئی یہ کتنے خوش ہوئے اس کوئی اندازہ ہے بھئی 500 سال بعد جو ملے ساتھی اما حوا تے بابا آدم کوئی خوشی دی انتا اس لئے جبرائیل آ اسا کیا آدم مبارک ہوئی فرمایا خیر مبارک خوش ہیں واہ جی واہ خوشی تم اچھو جبرائیل آکیا جی خوش ہیں تو پھر اللہ چاہندہ ہے جو یہ جڑی تنوں سا خوشی دیتی ہے اس دی اجرت ہونی چاہی دی ہے فرمایا جیڑی منگو جبرائیل آکیا آؤ پھر ہن جبرائیل اما حوا تے باب آدم نو لائک ٹور پہ جتھے کعبہ ہے آج جتھے بیت اللہ ہے اتھے پہنچے تے حضرت آدم نٹھا تے تلے نام علی لکھی ہوئے حضرت آدم رک گئے او جبرائیل وہ تے ساڑے مشکل کشادہ نہ ہے ماشاءاللہ جیو مہربانی سائیں ایک ہے لکھیا ہے جبرائیل آکھیا میں لکھیا تو ہے کیوں لکھیا ہے جبرائیل آکھیا جدہ اللہ تعالیٰ نے پانی تے زمین دا فرش بچھایا ہی تلے پانی ہے بورا تلو پانی کٹ دیں اتو تو نہیں کٹ دیں تلے اتے زمین تو او جلے لے پانی ہل دائی زمین ہل دی آؤ بابا جی رونق لگی ہوئی ہے آؤ ماشاءاللہ اچھی صلوات پڑھ دیو تو اے جبرائیل کھڑا ڈسیندہ ہے حضرت آدم بھئی او پھر جڑے لے پانی ہل دائی او تو زمین ہل دی میں ایک دیوار اللہ تو پوچھیا میرا اللہ اتنے آکھیا میں خلیفہ بنا کے بھیجے ساں او دی آل اولاد ہو سی اربان دی تعداد او میں نو سجدہ کرے سن میں اپنی ذات تے آپ ناز کرے ساں تے اے جڑی زمین ہل دی ہے
وہ تیری جڑی مخلوق ہو سی وہ تیری عبادت کرے سے نہیں یا زمین پکڑ کے بس یہ تے ہلدی جلے پانی ہلدا ہے زمین ہی ہلدی تو پھر اے جبرائیل حضرت آدم نو گل کھڑا دسیندا ہے جو اے نام علی میں کیوں لکھیا ہے تو وہ پھر اللہ فرمایا میں علی کل شیء قدیر تو کیوں پریشان ہو جا پوری زمین دا چکر لا جتھے سنٹر بنے اتھے نام علی لکھ بسم اللہ زندگی سارے بولو تے اساں تیرے کو اجرت لمنی ہے میں پتھر چاہ دینا ہوا بھی چاہ دے تو اس نام دے باہروں حد براری کر کدلی پا چار دیواری پا جڑی تو ان سمجھ آوے ایڈی تے بھاویں ایڈی اے بارو حویلی پائی حضرت آدم نے تے جیڑا کعبے دا اج حجم ہے سیم ایو ایک رتی نہ ود نہ گھٹ جتے ابو البشر نے اٹ رکھی آئی اتو پھر حضرت ابراہیم نے اس نے مکمل کیتا میں موضوع تو اور چھڑی کھلاؤں تے اے میں میرے کو گل آگئی تو سنا دیتی تے پھر جلے حضرت ابراہیم دا زمان آیا حضرت ابراہیم پوچھیا میرا اللہ امامت کیا ہے فرمایا نبوت تو اتلے درجے دا نا امامت ہے ہے میرا اللہ نبوت تو اتلے کوئی عہدہ ہے فرمایا امامت وہ کیا ہوندی ہے اللہ فرمایا مشکل گل دا نا امامت میرا اللہ کوئی تعارف فرمایا تے کیا کرنا ہے ابراہیم کیا میں چاہنا جو میں امام بنا فرمایا مشکل کام ہے میرا اللہ دستے صحیح تعارف سے کرا امامت کیا ہے فرمایا شریعت تک نبوت ہوندی ہے عشق دی منزل دا نا امامت میرا اللہ کی میں فرمایا شریعت چ پتر نو ذبح کرنا حرام ہے عشق چ پتر نو ذبح کرنا شریعت اگ وچ چھلانگ مارنا حرام ہے تے عشق جائز میرا اللہ ٹھیک ہے اوکھے سوکھے کروے سائیں میں چاہنا نبی بھی ہاں میں امام بھی ہوں فرمایا چلو امامت حاصل کرنی تو پہلی سیڑھی تے قدم رکھ میرے علی دے ظہور والا مکان مکمل میرا لائے تے آج تھوڑی جی دیر ہے میں 15-20 فرمایا نا 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 کسے نو نہیں سڑنا زیادہ تو زیادہ اپنے نال اس کام میں اسماعیل نو شریک کر سکتا ہے لکھ لعنت علی نال مقابلے لینے او جیندے ظہور والے گھر دے مستری دا نا ابراہیم ہوئے تے مزدور دا نا اسماعیل ہوئے سبحان بسم اللہ اتھے فوجی قانون ہے بابا جعفر شاہ کو گھنٹہ پڑھ ہاں گھنٹہ پڑھ اور پھر سینڈ رباب خواب ویکھ رہی ہے تو جناب حضرت حوا نے دسیا سانو آپس سے مولا علی نے ملا قسم امام حسین دی یہ جڑی ساڑی فقہ ہے نا فقہ ساڑی فقہ دا کیا نا ہے فقہ جعفر یہ دو حصے ہیں ایک اصول تے دوسرا اصول دین تے فروع دین اصول دین 5 تے فروع دین مر گیا آج تو سے درس پڑھے ہو تو سے درس انہاں دسنا تا آئی بھائی فروع دین کتنے ہوندے او یار 10 ہوندے 5 اصول ہوندے تے دا واہ بھائی واہ بند اچھا جڑے اصول ہیں توحید عدل نبوت امامت تو انہوں سارے انہوں آندے انہیں چپکی چی بیٹھی تے فروع دین دے 10 نماز روزہ حج شاباش زکاة خمس جہاد تولا
تبرع، امر بالمعروف نہی عن المنکر. جی صحیح ہو گیا نا. اچھا عقیدے دا نام اصول ہے تے عمل دا نام افضل اصول ہے مفضول فروع. واہ واہ قسم خدا دی تو سارے جان دے ہو انہیں پتہ نہیں اچانک تو ادھے دے ہو گئے ہو. یعنی جڑے فروع دین سارے فروع دی قضا ہے اصول دی قضا. علی فروع نہیں علی اصول ہے. سارے بولو حیدری. پیر مظلوم شاہ میں دس دینا ایدی ہور شرح کر دینے. نماز فروع ہے جی این کرو بولو یار فروع ہے. اچھا ایدی قضا کی میں مثلا جیڑا بندہ آئی صبح کسی وجہ تو نہیں پڑھ سکیا صبح دی نماز یہ نہیں بھی بندہ جان کے نہ پڑھے تو مڑ قضا پڑھے نہ کسی مجبوری تو رہ گئی یا بندہ تھک ہویا ہے اکھ نہیں کھلی تو وہ 9-10 بجے پڑھ لوے. 9-10 بجے نہیں پڑھتا ظہرین دے کٹھے پڑھ لو. مڑ یاد نہیں رہی مغرب بین لے پڑھ لو. رات دے 11 بجے پڑھ لو. کل پڑھ لوے مہینے بعد پڑھ لوے سال بعد پڑھ لوے. بندہ مر جاوے تے نمازہ رہوے نہیں تو وڈے پتر تے واجب ہے میں پیو دی قضا. وڈا اٹھیندہ 11 بجے چھوٹا پڑھ چھوٹا ہی نہیں اٹھیندہ کیڑا کریم ہے. فرمایا تو اجرت دے کے پڑھا میں قضا نو ادائے شمار کر لے. آباد رہو. اے فروع دین دی میں تعریف کر لی. یعنی مرن دے بعد بھی آج صبح والی نماز دی قضا ہو سکتی. روزہ ہے جیڑے بندے دے ہاڑ دے روزے نہیں رکھے ہوئے تے بندہ مر گیا ہے تے بندہ پچھو آکھے بے بابا بڑا چنگا کر گیا ہی بابا بہشتی تے او دے روزے رہ گئے. مول صاحب نہ رابطہ کرے مولوی بڑے ترکھے ہوندے ہو سکے بھی گرمی ہے ٹائم کوئی نہیں تے میں دسمبر اچ رکھ دے. اللہ فرمایا تو ہاڑ دے روزے دسمبر اچ رکھا واتی قبول کر لے. یعنی فروع سارے دی قضا ہے تے اصول دی قضا. اصول امامت اصول ہے. اللہ جان دے نا جائے 7 مہینے میں سجدہ نہیں کرنا. اللہ امامت اصول رکھ کے فرمایا ہے بندے دا بچہ بنے نمازہ روزے چاہ کے نہ بنا راویں اپنی زندگی دا اور سائی حرام سمجھیں جلے سائچ علی نہ ہوئے. نعرے دا سارے جواب دے وہ رل کے بولو حیدری مہربانی. اللہ تو نوصل. میں نہج الاسرار پڑھیے چیتا رل گیا خدا بھی. کیوں جی تو ساتھ بات نہج البلاغہ پڑھیے چکر ہر شے علی کول اللہ دے دیتی ہر شے دا مالک علی ہے مگر او خالق کے اے مخلوق. پتہ نہیں جو کدے ودیا سے کوئی یاد تو آنو ہے امرال کیسا ہائن اگاں. اچھا ماشاء واہ جی واہ اللہ تو انہوں وسط رکھے. سین ربابہ دیئے او پھر میں 4 بیبیاں نال انہوں وہ تو میں جان دی ہیں پھر انہوں اپنا تعارف کرایا تے میں جو پچھا مڑ کے ڈٹھا تے نور ہی نور ہے. میں پوچھے بیبیاں یہ نور کی ہے تو انہوں زندگی کدی کوئی سوزی ذاکر ایڈی لمبی گل مسلسل سنا دے وے تو پھر میں نے فون کرنا ہے. یہ او ذاکر پڑھ سکتا ہے جیڑا پڑھ دو
یہ جی گل پڑھ کے پڑھ سکی یہ جی گل سن کے نہیں پڑھ سکی میں پوچھا بی بی نور کی ہے تے یہ تو سا مالا کیوں بنائیے پھلان دی تے جناب حوا فرمایا بیٹا یہ سارا انتظام تیرے واسطے پیا ہوتا ہے آباد رہو اللہ تو نورس مہربانی سے آ اس نور کو لے جاوی جڑے لے نور دے کول پہنچی ہیں تو فوراً مریم فرمایا رباب بھاویں میں بطولیاں اس نور دے پیچھے میری بھی سردار بیٹھی جے میں نور تو اندر گئیاں حریر دیاں کناتا ہن میں اندر گئیاں تو زمرد دا تخت آئی اتے یاقوت دی مسند آئی سجے کھبے حوران جنت محو درود ہن تطہیر سردہ طواف کر رہی آئی ایک مخدومہ بیٹھے ہیں میں نے ایک مسکرا پہ میں ارادہ کیتا قدمہ تے اتھلاؤں انہوں میں نے ہاں نہ لائے میں بی بی نو مل کے ارادہ کیتا جتھے باقی بی بیاں بیٹھی ہیں اتھے وہاں بی بی میرا ہاتھ نہ پیا فرمایا اتھے نہیں اتھے بھائی جتنی ممکن ہو سکتی ہے میں وہ خوبصورت کر کے قصیدے دی گل کھڑا پڑتا ہوں بی بی آدھی ہے میں اس سینڈ کل بہ گئی ہوں اس بی بی میرا سر چومیا بڑا پیار کیتا تے فرمایا رباب میں نے جاننی میں کہ بی بی پہلی زیارت ہے تسین فرمایا میں ام الائمہ ام الحسنین ام ابیہا پتہ میں تو ادھر تھوڑا کیوں ویدہ کھلا تو سا بلندے نہیں یہ بلندے بیٹھے تو سا بولو تو میں دعا پاسے ویکھا نا تھوڑے کلمے والے نبی دی اکلوتی بیٹی بطول میں کہ سین وڈا احسان کیتا ہوئے اپنی نوکر نو اپنی زیارت کرائی تب بی بی فرمایا بیٹا رباب تیری پردہ داری تیری پرہیزگاری تیری عزت داری تیری شرافت تیری طہارت تیری غیرت تیری عزت تیرا پاک و پاکیزہ ماحول میں بطول نو بڑا پسند آئے میں جہان تے دید ماری ہے میں نو کوئی خدا او گھاری نہیں بنایا جندے وچ تیرے میار دا کو رشتہ ہوئے میں زہرا چانیاں تو میری نو بان شاباش اللہ تو نو وسر مہربانی سے میں 8 قصیدیاں تائیں پڑھ سکتا بھئی مسلسل ایک قصیدہ دوسرا قصیدہ مگر میرا ایک اپنا مزاج ہے بھئی جڑی قصیدے نالوں گل مزہ کریں دی گل جڑی ہوندی نا باوا وہ مزہ کر دے تے گل تکرین دی جے بندہ تاریخ نال رابطہ رکھے تو پھر اون اسا مر جاوی کدے جاوی میری عادت ہے میں پڑھی رکھنا وہ جڑا میں پڑھی رکھنا تو آنو سناؤں با میں بالکل قصیدے دے اتے آ گئی قصیدہ پڑھ دا میرا خیال ہے 2-1 قصیدیاں دا کوٹا پورا کر گئی یہ گل ہے نا اچھا بی بی آدھی میں خواب بیکھ رہی ہے سینٹ روبا بی بی آدھی میں پوچھے مخدومہ یہ کیڑے سردار واسطے تو سب میرا رشتہ پسند کیتا تو سین فرمایا جنہوں بڑے نازاں تے لاڈا نال میں پالے ہے جڑا نانے دی مہر دا سوار ہے جنہ نام حسین نے میں چاہ دیا تو میرے شبیر دا حرم بن بی بی آدھیو جڑیاں سینی نے مالا بنائی آئی نا پھولان دی وہ سین چائی تے میرے گالے چھپالے تے فرمایا جدہ رشتہ تے ہو جاوے یعنی منگنی ہو جاوے تو پھر اصول سہرے اپنی نہنو کوئی نہ کوئی نشانی پہنی یہ جڑی مریم تے حوا جیسیاں بیبیاں مالا بنائیے اے میں حسین دے رشتے نو پکا کرن واسطے تیرے گالے چ مالا پوا کے جا رہی ہے سین رباب دی اکھل گئی اکھل 1 سال بی بی ام رباب اس خواب نو دل چ رکھے کتنے سال یعنی 55 ہجری 54 ہجری خواب نہیں تھا 55 ہجری تک بی بی خاموش تھی
55 ہجری چڑھیا تے بی بی دی عمر ہوئی 15 سال. واہ شاباش اللہ زندگی کری. 15 سال رشتے آون پائے گئے نال نال والے ملکاں چوں ریاستاں وچوں شہنشاہاں دے وڈیاں گھراں دے وڈے رشتے ہوندے. کسے کنیز بھیجی, کوئی آپ آیا, کسے خط لکھیا, یعنی یہ روز رشتے کوئی نہ کوئی رشتہ کوئی نہ کوئی رشتہ. ایک شام حضرت امراء القیس پریشان ہو گئے کتھے رشتہ کرو. گھر آئے بیوی نو سڈے. حضرت امراء القیس دی زوجہ دا نام ہے جناب ہند خاتون. کیا نام؟ اینو میں پڑھیا ہے بابا یہ ہند کیوں, یہ کیا من صرف ہند یا ہندا, یہ کیا من. وہ پھر میں نے گلیندے لب گیا ریزن بادشاہ اپنی دھیاں دا نام ہند کیوں رکھتے ہیں. تو وہ مزیدار گل ہے جی تین سمجھ آ جاوے. وہ گل ہے بھائی یہ جڑا ساڈا ہندوستان ہے یہ دی تقسیم ہوئی آئی 1900 تو کیڑے ذاکرہ نال بولیندے حاضر دماغوں کو بندہ باوے 1947 یہ پاکستان بن گیا تو او انڈیا. پہلے سارا ہندوستان اس ہندوستان دے خطے نو حضرت نوح دے پتر آباد کی تھا. اچھا تو تاریخ پڑھ لے جیڑے دھیر عرب جیڑے شہنشاہ اتھو ٹردے ہیں اگے بادشاہ ملک دے ملک فتح کرندے ہیں. ہر بادشاہ دا ذہن ہوندا ہے کم از کم 10 تو 15 ملکاں دا میں کلا سربراہ ہوں. وہ پھر لڑدے نا تے فتح کرندے وہ دیاں رستے کوئی ریاست رہ جاوے تو خیر ہے. ہندوستان نو ضرور فتح کر. کیوں؟ دنیا بچ صرف ساڈا ایک خطہ ہے یہ انڈیا تے پاکستان. یہ دنیا چو واحد خطہ ہے جندے وچ ہر شے قدرتی تے دنیا تو گرین ٹکڑا زمین دا ساڈا ہندوستان. یہ جتنے بھی 7-8 ملکاں میں گیا چکر لایا چونکہ میں میڈیا دا بندہ نہیں اس واسطے میں جو کردا بس پیچھے کر. ایک کسی لئے میری تصویر آئی پی ہوندی ہے تو وہ میری مجبوری تو بندے چیک لیں دن دے میں چپ کر ورنہ وہ مولا امیر علیہ السلام فرمایا اگر سکون چاہندے ہو تو گمنام رو. اللہ تھوڑی زندگی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی. ایک کلمہ ہے ایک قرآن اے مولا دا علم تو میرا ہاتھ ہے. میں زندگی وہ مجلس نہیں پڑھی جیڑی مجلس میری خواہش ہوئے بھی ایڈی وڈی مجلس ہوئے نا جو حال پائے جاوے تے بندے میں نو آکھن آئے لکھتے. میں یہ جنیاں پڑھدا نا یہ کربلا لے دیتی ہوئی طاقت نال جتنا میرا مزاج آدھا ہے اتنی پڑھدا. میں کدی یہ کام ہی نہیں کیتا ساری زندگی تے نہ میرے سیٹ وچ کوئی موبائل ایو جی ہے بھئی جڑا صرف میری تصویر او ہو رہن تے میں بس اس واسطے او پھر میں اپنی دنیا چ رہنا. او یہ جڑا ہندوستان ہے نا جی ادھے وچ سب تو ہر ریاست تو ڈھیر آباد زمین ہندوستان ہے. باغات ہندوستان درخت ہندوستان سب تو زیادہ دریا ہندوستان تے سب تو جڑی وڈی گل ہے نا وہ موسم چار ہے. وہ جڑے بادشاہ ہیں فیملیاں نال مطلب وہ آندے ہیں تے اچھا میں عمان ودامی تے وہ میں ویکھیا سڑکاں تے کی بلا وہ جڑا کچرا تے ساڈے تے سڑکاں تے شاپر پہ ہوندے تو انہوں نے سوچ ویکھو کہ کیسے صاف ستھرے لوگ ہیں انہاں جڑا کچرا تے کیا سڑیندے ہو تساں کوڑا کرکٹ اینو کٹھا کر کے انہاں سڑک تے سجی ہوئی تے کھبی ہوئی وہ کوئی میلاں تک اس نو کٹھا کر کے پیک کر کے اتو پلستر کر کے اتے آرٹیفیشل درخت لا دیتے. حالانکہ سمندر انہاں دا سمندر دے کنارے تھے اس سمندر اچ یہ چیزاں نہیں سٹیں تے او نفرت کریں دن بھئی جڑے پاکستان چو دریا ہیں تے سمندر اچ آندے انہیں اچ کیمیکل ہوندا اے فیکٹریاں لا تے گٹراں لا
میں کہ انج نہ ہوئے تو سانو پاکستان کون آ یعنی تو ویک پہ کوڑا کرکٹ انہاں سمندر یا ادھے ادھے نہیں سٹیا انہاں کٹھا کر کے تو پلستر کر کے ویچ انہاں درخت لا دیتے نا آرٹیفیشل دورو مروم دا کیا بات ہے تے ساڑھے کل جو قدر کوئی نہیں گرین پاکستان نے تے ہندوستان نے ساڑھا جسانو قدر ہو وہ پھر جڑے بادشاہ ہوندے ہیں وہ اس واسطے فیملی نال آنے ہیں پہ 2 مہینے 5 مہینے سال تک 5 سال اور رہندے ہیں موسم انجوائے کر دیں وہ اس واسطے کسے نہ کسے بیٹی دا نام ہند رکھ دے ہیں ہندوستان دی محبت تو جو جی میں ہندوستان سرسبز و شاداب ہے ساڑی بیٹی دا مستقبل بھی سرسبز و شاداب راوے آئے آج صبح تک میرا سجا پیر خراب آئی قسم امام حسین دی میں اپنے وزن تے نم کھڑو سکوں کو جعفر شاہ دی موجزہ پیر دا عزدار جو ہے میں بالکل فریش کھڑا اتام میں اتنا لمبا کھڑا پڑا بہت ان قصیدے تے آگئے تو او حضرت امراء القیس دی زوجہ تے سین رباب دی امہ دا نام ہند خاتم فرمایا ہند جی سردار میں بڑا پریشان ہے کیوں اے ساریاں ریاستان دے شہنشاہ رشتے دی آفر کر دیں رشتے دے خواہش مان دیں تیری بیٹی رباب اگو تیری بیٹی دا ماحول ایسا پاک و پاکیزہ ہے یہ جو سارے دنیا دار ہیں تے میں سمجھ نہیں آندی میں تیری بیٹی دا کتھے رشتہ کری لہذا سوچ کے تے میں اس نتیجے تے پہنچے ہوں کہ تو جا بیٹی کو خود رباب تو پوچھ جتھے تیری دھی آکھی اتھے رشتے دی ہاں کری توجہ ہے سین رباب رات دے کسے ویلے آگئی جناب ہند آگئی رباب جی اماں اسا تیرا ماں پیو اسا بڑے پریشان ہیں کیوں اماں تیری وجہ تھی اماں خیر ہے فرمایا تیرا ماحول ہی ایسا ہے سن سمجھ نہیں آندی جو اسا کتھے رشتے دی ہاں کریے ہن تو دس یہ خاندان نے کوئی رشتہ پسند ہے تو اسا اتھے کریے بیر کہیں ریاست کی شہزادی بننے دتاں فوراں بی بی مسند چھوڑی ماں دے گالچ بہی پائیاں تو تھوڑے جے مسکرا کے فرمایا اماں بابن دس دے میرے رشتے دی کتھائیں بھی ہاں نہیں کرنی کیوں بی بی آدھی ہے میں کسے دی امانت آباد رہو اللہ تو نبستر رکھے مہربانی میں کسے دی اچھا تسا دسو جڑے نے بولے بے کواری بیٹی جو آنکھے بے میں کسے دی ماں پیو دی کیڑی حالت ساری رات امراء القیس ایدے پاسا پرست میری بیٹی ایڈی عزت دار بیٹی جینو میں ہی رج کے نہیں ڈٹھا وہ کہن دیا ماں جڑے ویلے رات ڈھلی امراء القیس دی اکھلک خواب ڈٹھا کیا ڈٹھا میرے ویڑے سید الانبیاء نال سید الاوصیاء نال حسن مجتبیٰ تے نال کریم کربلا قصیدے تے آگیاں بھائی اچھا مولا وڈی مہربانی چلو ٹھیک نہ ہی آوے نا تو میں شام تائیں کھڑا اچھا چلو میں قصیدے تے آنا تے وہ آوے سن اللہ تو نوسہ رکھے وہ پھر حضرت امراء القیس نے خواب ڈٹھا جو پنجتن پاک میرے ویڑے چاہو قدمت ودا ڈھاندا ہے میں صدقے جاؤں مولا بڑی مہربانی کی تھی نوکر دے گھر تشریف لائے آئے ہو سائیں فرمایا امراء القیس غرزہ لائے کے آن دیا
او مولا تواڈی جُتی دے صدقے کائنات بنی ہے تانوں کیڑی غرض ہے؟ فرمایا جڑے کم واسطے میں آیا شریفاں دا قانون ہے چل کے اگلے دے بوہے تے جاؤ تاکہ ہر دورے چ اس گھر دی عزت لالا محفوظ رہوے. مولا حکم کرو فرمایا تیری بیٹی دا رشتہ لون آیا. مولا کہندے واسطے اشارہ کر کے فرمایا حسین منی وانا من الحسین. اینو خواب نہ سمجھیں مطلب سمجھے خواب خیال ہے. میں تاریخ رکھ کے جا رہی ہوں اس تاریخ تے میرے حسین دی بارات گل مکا دینے ہیں. میں نے کوئی 45 منٹ ہو گئی بابا ہو گیا نا سٹیٹ سیکٹری میری تو منٹ رہن دن میرے 15 انہیں 15 منٹ میں سب کچھ پڑھ دے ہونا. تو وہ پھر 55 ہجری بروز بدھ سرزمین حجاز امراء القیس دا گھر تے سخی حسین دی بارات. آؤ جناب آؤ جی کر اچھا چلو اصل تو تواڈے حکم نے تعمیل کی میں زندگی ایڈی لمبی ویلے اس قدر نہیں پڑی تے تسا آکھیا تے میں تو لالا نہ آویا شام تے میں کھلاں ہن قصیدہ شروع پہ کر. اے جڑی سین شرم و حیا دی کتابیں جڑی سین شرم و حیا دی کتابیں جڑی سین شرم و حیا دی کتابیں اس غرض ماں بی بیوں میں رباب جڑی سین آباد رہو اللہ سے کتابیں جڑی سین شرم حیا دے کتابیں جڑی سین شرم حیا دے کتابیں اس غرض ماں بی بیوں میں رباب جڑی سین شرم حیا دے آباد رہو اللہ تو نوسہ اللہ جی مہربانی مولا تو نوسہ رکھے. باہر بارات آ گئی امام حسین علیہ السلام اندر حجرے وچ بی بی مسند تے بیٹھن سین رباب دلہن بن کے تے شہزادیاں ہوئی ہیں ملکاں دیاں بی بی نو ڈولی چ بہاون واسطے. کسے شہزادی پوچھیا مخدومہ یہ تہاڈا کیتھا رشتہ ہویا ہے؟ فرمایا مدینے. کون بڑے فخر نال فرمایا سید کیڑے سے اور میں نے دیکھنا بابا کہ آؤ آؤ بسم اللہ مختار حسین آ گئے. اچھا میں سمجھے وقت ہے اچھا ماشاءاللہ اللہ زندگی کرے. کیڑے سید بھائی حبیب سہیلی پوچھیا سین رباب کو جو کہنے سید جتے تیرا رشتہ ہے تبھی بھی اشارہ کیتا نوکر نو اٹھ کے 10 کیڑے سید نوکر اٹھی وہ دیئے سبحان اللہ بی بی دے اللہ دا وکراہ دینے ناغاز دے ورد شوہر حسین ہاتھ اونچے کرو سارے بولو حیدری. مہربانی مخدوم مہربانی نعرے دا سارے جواب دے وہ رل کے بولو حیدری. اللہ تو انہوں سے مہربانی لے بسم اللہ سارے بولو مہربانی سائیں. بی بی کنیز نو اشارہ کیتا اٹھ کے 10 کیڑے سید تے کنیز پیا دیے بی بی دے اللہ دا وکراہ دینے ناغاز دے ورد شوہر دینے گل با سر ہے گل لا جواب گل با سر ہے گل لا جواب بی بی دگی دالی انتخاب
بڑی مہربانی. بڑا سونا تعارف ہے جڑا کنیز کرایا ہے نا جی. سونا تسا نہیں بولتے مگر سینٹ رباب خود مطمئن نہیں فرمایا نہیں 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 تو بیٹھ جا. کنیز بہ گئی بی بی خود اٹھن فرمایا تو مکمل تعارف میں کرا دینی. جنہ وچ میں جا رہی ہوں انہاں دا مکمل تعارف کرانی ہوں. تو مسکرا کے پیا دیے اے میرا جے میرے گیتا خوشی دے منو ہے علی اور بنتے نبی دی. صدقے 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 اللہ تو انہوں اثر رکھے. جیو جیتے رہو اے میرا جے میرے گیتا خوشی دے منو ہے علی اور بنتے نبی دی. میرا سہارا ہے جناب ترا بے میرا چارا ہے جناب ترا بے دے نور چہرے نہ تکنا ثواب. مہربان جیو میرا سورا ہے جناب ترا بے میرا تارا ہے جناب ترا بے نور چہرے تکنا جواب. ام رباب کیا معنی دسے؟ شاباش خوشیوں کی وسطی رستی سین باب الحوائج دی ماں. طرفین تو شہداد طرفین تسنیہ دسی گا دو طرف واحد طرفین یعنی پیکیوں شہزادی تے ساوریوں اصغر دی اماں. بھائی حبیب اللہ بچیاں نو رنگ لاوی. مولا تیری اپنی زندگی دراز فرماوے. میں ایک گل فکر علی وڈی سین جناب سیدہ بی بی دیا اگر ذاکر فضائل پڑھے نا خطبہ پڑھے یا قصیدہ پڑھے یا کوئی ربائی پڑھے مسلسل مومنین دے چہرے تے خوشی رہندی. کیوں جی عالیہ سین کوئی سین واحد اصغر دی ماں ہے حالانکہ وسطی رستی ہے. خدا نخواستہ کوئی کمی نہیں جو بے اولاد آئی یا کہیں غریب گھر دی دھی آئی یا نہیں. علی امیر المومنین دنوں اے وجہ کیا ہے سائن جو جداں سین رباب دا کوئی ذاکر نام چاہوے مومن دی ہائے نکلوے. میں پردہ کلام تو سا روندے بیٹھے آوے بابا روندہ بیٹھا آئی سارے روندے فضائل پردہ کلام کیوں وجہ آخر کوئی وجہ ہو سی بی بی دا فضائل پڑھو مومن دی ہنج نہیں رکھنی. کوئی ایرہ دکھ ہے جڑے اصغر دی ماں دے دکھ میں نو سمجھ آئیں انہاں دکھ ہے چو جڑا پہلا دکھ ہے اسے دکھ نواشف پرودن حلالی دی گود حرمن کر چھوڑ خالی دے دکھ ہائے او جوانی نصیب نوکر واہ بھائی حیاتی دراز نوکر آلہ شفا دیوی سین راضی ہوئی اسے دکھ نواشف پرودن حلالی دی گود حرمن کر چھوڑ خالی دے گھر دے ہویا ستم بے حساب دے گھر دے ہویا ستم بے جابے دا 6 مہینے دا کشیا گلاب دے گھر. علامہ نوکر آئیں دے گھر دے ہویا ستم بے جابے گھر دے ہویا ستم بے جابے دا 6 مہینے دا کٹیا گلاب. اکیٹھ ہجری آئی دا محرم دوپہراں دا ویلا کربلا دا جنگل تے زخمی حسین
آباد رہو ترائے مرتبہ عرب دی زمین میلا تک ہلدی آئی پہلی دفعہ زمین اڈا ہلدی آئی جدن تیرے پیر علی امیر المومنین جلال ہوئے آنو کل ایمان لیا کھا سرخوں میں نانو تے مولا زمین تے ٹورینا میلا تک زمین ہلدی آئی دوجی دفعہ اڈا ہلدی آئی جدن تیرے علمال سردار نو بہو جلدی ہوئے اس علاقے آلیا تیسری دفعہ زمین اڈا ہلدی آئی جدہ حسین روے آئے دا محرم آئی جمعہ دڑی آئی دوپارہ دا ویلائی زمین ہلیے آلیہ تڑپ گئی ہے بی بی آدھے فضا پتہ کر زمین پہ ہلیے کڑائی میرا غریب وداروں دے آباد رہو آباد رہو آباد رہو آباد رہو فضا خیمے دے بوہے تے آئی فوراں واپس آئیے اجڑ گئی ہیں بوہے تے بھرا کھڑا رونا ملک جی اللہ بچہ رنگ لونے میری سینڈ نو اکباری بھول گیا آئے بھج کے دروازے تے آئیے گالے چمائی پاک کیا دیئے کڑائی نہ روئیں مکی منزل تے کیوں کھڑا رونے سیدہ دے اممہ دی جائی دین تے اوکھی بن گئی بی بی یادیے تیرے دین واسے میں اکبر کوہائی کھڑیاں قاسم مرائی کھڑیاں نسل آباد رہے آباد رہے تیرا دین کی میں بچ دائے زہرہ دوا سی میں درویکھے تیرا دین کی میں بچ دائے سیدہ دے اممہ دی جائی دین اصغر منگ دائے بی بی آدھیے تے اکبر دیتی کھڑیاں اصغر واسطے کیوں رونا ہے سیدہ دے جھولیاں لے پوتر ماما نو بڑے پیارے ہوں دل کی میں منگا رباب دے وے نا دے اجا گالائی مکی سین دوڑیے جھولے جو اصغر نو چاہیا آنا لایا انگے لال معصومان لا کے اٹھے آئی جتھے بہن بھیرا کھڑے رو دے اللہ دار شہل گیا دھی دا ہاتھ ناپ کے آلیا دے ہاتھ دے رکھیا پتر نوحان جدا کر کے حسین دے ہاتھ دے رکھیا دیا تو نہ رو میری ہے کہ نشانی تیرے گال نہ دی گئی دو جشام جے جواب پسنا سے باتم کر یار بس کری اچھا ہاتھ نہ جوڑو نوکارا ہاتھ نہ جوڑو اللہ شفا دے بھی رو رو کے کھڑیا دیئے میری ہے کہ نشانی تیرے گال را دی گئی جو شام جے جواب دیا دی تیرے بعد ہو گئی ہمیں بے حجابے تیرے بعد ہو گئی ہمیں بے حجابے کدی چھاد باسی نوزی ربابے تیرے بعد اللہ زندگی کری سید نوکر تیرے بعد ہو گئی ہمیں بے حجابے تیرے بعد اچھا چلو سیدہ سال دی حسرت ہے چلو بھائی حبیب میں ایک دوین اور کر لوں اجازت کھڑا منگا دنیا سوال کیتا ہے دنیا واقع کربلا تو بعد اصغر دی ماں چھانت بہ گئی دانش بھائی اکبر دی ماں چھانت بہ گئی قاسم دی ماں چھانت بہ گئی پوتری مرا کے کدی کدی ٹھڈا پانی بھی پیندیاں ہن مگر چھانت ہی باندیاں جہاں بے زبان آئی 2 مہینے 4 مہینے دا سال دا 8 مہینے دا 7 مہینے دا بچہ خدا نہ کرے ماں دا مر پوے زیادہ تو زیادہ 6 مہینے یا سال تو بعد بھول ویندا ہے کیوں نہ تو ویڑے ٹردا ہے نہ او گلاں کردا ہے جو ماں نو گلاں یاد آویں تے جڑی ماں دا داڑھی لاندا ہوے سوال تے بننا بھئی اکبر تے قاسم دیا ماں چھانت بہ گئی اس صغیر دی ماں 5 سال پتر دے بعد جیندی رہی چھانت نہیں گئی کیوں نہ گئی رب جانے پاکستان دے ذاکرانو سین دے
چھانت نہ بہن دی کیا وجہ انہاں دے معلومات چوئیے سلا کیا لیا جیڑی وجہ میں نو سمجھ آئیے آشمرنا اتارے ستم کرن راجا جماجر مارے آتے ہی تسر تلایا آکھا رباب علمان نوکران 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 تائیں دے پیادہ ہجری چ ماں دنیا تو ٹری کتنے سال بن بولو 5 سال 61 تو لے کے 66 تائیں 5 سال ایک قرآن نہیں میں ہاتھ رکھی کھڑا میرے بچڑے مرن اگر تیرے روامن واسے میں جھوٹ بولا 5 سال جیندی رہی تو ساتھی روایت ذاکرہ تو سنیے جو چھان تلے نہیں باندھی اے ادھی روایت ہے جڑی پوری روایت ہے بھویں موسم سرد ہویا گرم ہویا موسم ٹھیک ہویا خراب ہویا کیا بیٹھا سننا ہے بارش ہویا یا لباری ہویا اصغر دی ماں کے چھت تلے نہیں بہنی سہنج بویا دو قبرہ بنا بویا ایک تے پتر بنا بیت دھی علمان نوکر سمجھ آئیے ایک پاسے پتر دی قبر تے بے پاسے دھی دی قبر تے جڑی درمیان خالی جگہ ہویا لکھ بویا مظلوم حسین روالہ لیا غریب دینا تے متھا رکھ گیا کیا نبدی ودی ایوے نکھڑی دا بابا بی بی یا کیا رول گئی پتر دی موج کھا ایک وین کردہ تے بزرگان دے رنگ کردہ بزرگان دے رنگ ایک لئے بزرگ ایک لئے وین کردے ہیں پتھر چو ہے دی سرا بلند ہو گئے 5 سالہ بعد مختار دی شاہی آئی آنکھو اللہ بھلا کرو مختار دی کہیں وائندہ سے اصغر دی ماں جہاں دھوپن تے ودی باندھی تینو میرا وین سمجھ آگیا گھر تائی روندہ ویسے مختار ہرمل بلائے سر کٹیا گھوڑے دی گردن نال لٹکایا آپ مدینے آئے دروازے تے آکے آیت تطہیر پڑی انما یرید اللہ آلیہ تڑپ گئی بچڑا بوہے تے وہاں کوئی بابے دا مکھانی ہے ہولے اس واسطے پردہ کھنا سائی کر لائے وین یہ ایڈا وڈا ہے زندگی تے نہ بھول سی جھکی ہوئی ہاتھ آسا چٹی داڑی اکھائیں چو خون میں نے ویکھیں بطول دا واسطے سارے میں نے ویکھیں دروازے تے آکے این کر کے بیمار مختار نو ڈٹھا اگو این کر کے مختار بیمار ہائے مختار اٹھے کھڑوں کے سوچے ہے تا کوئی سید حویلی کو جو بہر آیا ڈاڈا ضعیف ہے نالے بیمار بھی الگ تکلیف ہوئی اس میں معافی مانگ لے سا اسے تو پوچھنا جو میں باکر دے بابے نو مل رہا ہے کتنی ہائے کر سکتا ہے نیڑے آکے حقل ماری اس بڑھڑا میں سجاد کو ملنا ہے سیادہ دا چاچا مختار گال لاؤ غریب ہائے قدمت ڈھائے پیادہ مرونیا تو تا 28 سالہ دا جوان آوے جوانی کن گئی ہے داڑی چٹی کمر ٹوٹ گئی ہے مختار دا گال جبائی باگیا دا نروا ہاتھ نہیں مننے ہاتھ نہیں آدھا کھڑا ہے کمر میری جھکا گئی ہے جوانی شام کھا گئی ہے بے ردا ہو گیا وچ شام
مجلس پوری ہو گئی، بس کر دے اچھا چلو 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 ٹھیک ہے، میں دوین ہو چکرے نا، میں کو تھکدا پیا یار مولا سلانتی دا سارے جندی وجہ تو تیری ماں آج تائیں چھانتے نہیں اینج سر ویکھیا تھوڑی جہی 5 سالان دے بعد تھوڑی جہی ایویں مسکراہٹ آئی ہے تے فوراً رکھ ہائے سیدہ دے وڈی مہربانی کی تھی میرے خیال ہے جڑی مسکراہٹ آئی ہے نا وہ اس واسطے بھائی جان آئی ہو سی چلو جلیل میری ماں سن سی جدہ رباب سن سی جو میرے پتر دا خاطر مری ہے بھائی سیدہ دے اجر منگ اجرت منگ ہولے زیادہ مانو آگ چھانت باپ سیدہ دے اوکھا سوال ہے حکم دی جا نہیں او منت دی جائے میری ماں اچھا میں کوشش کریں نا کوشش کرنا ہو سکتا ہے اممہ من جاوے واپس آئیں پہلے نالو رات ودی ہوئی اتھے بڑا پڑھ دے ہیں میرے سکے چاچے ہیں بھائی حبیب حاجی سید ظفر حسین شاہ بنگلہ الہیہ وہ باوے عورت بڑے دوست ہیں اتھے پڑھ دے ہیں بھائی مختار انہوں نے جملہ میرے ذہنے چاہ گیا اس تا ثواب انہوں تک پہنچے میں 1987 پہلی دفعہ انہوں کو سنے آئی 1987 پہلی دفعہ وہ فرمائندے پہ ہیں جدہ بیمار واپس واللہ اگو آلیہ دیدید پئی سجاد نو جھندا وے کہ آلیہ اٹھی کھڑی بی بی آدھی امر ونجا کون آوی جائے اتنا رو آئے آدھا اماں چاچا مختار آیا کھڑا بی بی آدھی کیا داوی اماں آدھا مانو آگ چھانت باوے حاجی صاحب پڑھ دے پیان میری سین تلیاں ٹیک کے اٹھیے بی بی آدھی لگاوان مختار نو آگ بہن پی آدھی آئی میں بھر جائی نو چھانت لائے وینیا تو کفن بڑا میں نو پتہ چھانت ونجر تو پہلے رباب مرا آباد رہیں بسم اللہ ہائے اماں سفارش کرو چاچا جو ہے ساریاں بیبیاں سین دے باہر بہ گئیاں آخری سطر بھی پڑھ دا روان دی آواز بلند ہوئی سر چایا سجا دے ہاں ماں بی بی آدھی اللہ دا واسطے دھوپوں تیز چھانتے ٹروان آدھا اماں آج میں سجاد بن کے نہیں آج میں تیرا چھوٹا پوتر اصغر بن کے منگنا ہے رات بھری آنکھاں چوم کیا دیئے جھکیاں گلہ نہ کر ساڑا اصغری تو ہے ساڑا اکبری تو بی بی آدھی ساڑا جوگ تو ہے حکم کر سجاد آدھا بوہے تے چاچا مختار آیا سن ستا گھر تائی رونے ویسو ہم منتا کر کیا دے مانو آگ چھانت باوے اس علاقے آلے آؤ میری سین سلیاں ٹیک اٹھیے خدا جان دے پوتر نوحانا لایا بی بی آدھی 5 سال ہو گئے جڑائی کوئی توڑے بوہے تے آیا میں نو آدھے چھانت بائے تینو کوئی نہیں آدھا رات نارا ماں دے ہاتھ چوم گیا دے کیوے نہ روا ڈٹھی ماں ڈر دی بدماشا ویچ میری آنکھیاں ماتم کر یار نتیجہ دے چھوڑا نتیجہ علی دی دھی آدھی میں منت کریں نہیں تو چھوڑ دے میری سین آلیہ دی منت من کے اٹھی کھڑی ہے بابا غازی دا واسطہ حیران نہیں بانا میں نو ایک میری سین شالے پاس ٹوری ہے اسے لے ہورا دیوال کھل گئے مدینے دیا دیوارہ ہلن پہ گئیاں جڑے ویلے نامے قدم تے گئی آسمان دو منہ پھر گیا بی بی آدھی ہے میرا اللہ تینو اصغر دا واسطہ ہے میں ہاتھ چھڑا